بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ کچھ ویڈیوز میں نے ذکر کیا تھا کہ درود اسم اعظم کے موضوع پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ایک ایسا درود کہ گنہگار بھی پڑھے تو اس کی دعا قبول ہو۔ اس کے بعد بہت سی مصروفیت رہی اور تفصیل سے اس موضوع کو بیان کرنے کا وقت نہیں ملا، اور آپ احباب کی طرف سے اصرار بھی تھا کہ اس درود اسم اعظم کو آپ احباب تک پہنچایا جائے۔ تو الحمدللہ آج درود اسم اعظم کے موضوع پر ویڈیو آپ تک پہنچانے کا موقع ملا ہے۔ امید ہے کہ یہ درود اسم اعظم آپ کے لیے ہزار در ہزار گنا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ میں اس درود کی جتنی تعریف کروں کم ہے کہ باخدا جیسا اس کے فوائد ہے، جیسا اس کو بیان کیا گیا ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کر میں نے اس کو پایا ہے۔ اگر میں کہوں کہ درودوں میں سب سے زیادہ بڑا درود اسم اعظم یہی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ خود آزمایا ہے اور اپنے گروپ کے ایک ممبر کو بھی بتایا ہے، ایک ہی رات میں اس کا کام ہوا ہے، اس کا مسئلہ حل ہوا ہے۔ ویسے تو درود اسم اعظم کے نام سے بہت سے درود ہوں گے، آپ نے پڑھے ہوں گے یا سنے ہوں گے، لیکن آج کا درود خاص اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ سب سے بڑا درودوں میں اسم اعظم یہی ہے۔ یہ درود شریف سیدی عارف باللہ شیخ محمد تقی الدین دمشقی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے درود اسم اعظم قرار دیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے خواص اور فوائد ذکر ہیں، اور اس میں بڑے عجیب و غریب اسرار مرکوز ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب آپ اسے ہر روز 100 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ اولیاء اللہ کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ اب آپ اس کے فائدے گنتے جائیں کہ اگر کوئی شخص 100 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھے اور ناغہ نہ کرے تو وہ اولیاء اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، اور اگر روزانہ 1000 مرتبہ پڑھے تو غیب سے بے بہا رزق ملے کہ رکھنے کی جگہ نہ ہو۔ سمندروں کی لہروں، ہوا کے جھونکوں کی طرح رزق آپ کے گھر میں داخل ہوگا، بے پناہ رزق ہوگا، دسترخوان وسیع ہوگا کہ آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں وہ پورے کا پورا شہر اگر آپ کے اہل و عیال میں شامل ہو جائے تو آپ کے رزق میں رتی برابر بھی فرق نہ پڑے گا کہ 1000 مرتبہ روزانہ اگر اس کو پڑھیں، ناغہ نہ کریں تو بے بہا رزق ملے گا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو تنگ کر رہا ہو، آپ پر ظلم کر رہا ہو، اور آپ اس سے چھٹکارا چاہتے ہو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھوٹ جائے، تو 1000 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھے کہ اللہ پاک اسے کیسے ہلاک کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات لازمی یاد رکھیں، میں سختی سے تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ چھوٹے موٹے کاموں کے لیے کسی کو تباہ کرنے کے لیے یہ درود نہ پڑھیں۔ آپ اس درود کو پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ اتنی ہیبت و جلالت والا درود ہے یہ۔ تو خدا کے لیے کبھی بھی کسی چھوٹے موٹے گھر کے لڑائی جھگڑے میں یا کسی اور چھوٹے موٹے مسئلے کے لیے آپ اس کو نہ پڑھنے بیٹھ جائیں کہ میرا دشمن ہلاک ہو جائے۔ اس کا وبال ہوگا آپ کی گردن پر، قیامت والے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا اس کا۔ اور 5واں فائدہ اس کا یہ ہے، آپ نے میری بات کو یاد رکھنا ہے، یہ جو ظالم کی ہلاکت والا فائدہ میں بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن چونکہ شیخ نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو پھر کسی بات کو حذف کرنا، چھپا لینا وہ پھر اچھا نہیں لگتا۔ تمام فائدوں کے ساتھ یہ ظالم کی ہلاکت والا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، لیکن خدا را اس کو کبھی بھی چھوٹے موٹے مسئلے کے لیے نہیں پڑھنا کہ میرا دشمن ہلاک ہو جائے، چھوٹی سی بات تھی اور دشمن ہلاک کر بیٹھے۔ دشمن تھا بھی نہیں،
خود ہی دشمن بنا لیا اور اس کو ہلاک کروا بیٹھے. اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کو پھر قیامت والے دن. اگلا فائدہ ہے اس کا کہ اگر کوئی شخص 1000 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. اس کے دل کی ہر مراد فوراً پوری ہوا کرے گی. گم شدہ چیز یا بھاگنے والے یا چوری شدہ چھینا ہوا سامان یا کسی سے قرض واپس لینا ہو تو ہر روز 7 مرتبہ پڑھیں اور نیت یہ ہو کہ اس کا ثواب نبی کریم، حضور کی آل، صحابہ کرام، احباب رجال الغیب، توبہ کرنے والوں اور ان کے رئیسوں کو پہنچایا جائے. یعنی جو 7 مرتبہ ہم درود پڑھیں اس کا ثواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ان کی آل، صحابہ کرام، احباب رجال، توبہ کرنے والے اور ان کے رئیس، ان سب کو اس کا ثواب پہنچے. اور پھر جب آپ کی مراد پوری ہو جائے، آپ کی کوئی گم شدہ چیز تھی، آپ نے 7 مرتبہ پڑھ رہے تھے ڈیلی، وہ چیز آپ کو مل گئی، یا کسی کے گھر میں چوری ہو گئی تھی، چوری شدہ سامان واپس آ گیا، کسی سے قرض لینا تھا وہ دے نہیں رہا تھا، آپ کا قرض واپس آپ کو مل گیا جب آپ نے روزانہ 7 مرتبہ پڑھا. تو پھر جب مراد پوری ہو جائے تو غریبوں، مسکینوں اور یتیموں میں حسب حیثیت کچھ پکا کر بانٹ دیا جائے. اگلا فائدہ کہ کسی مریض کی شفا یابی کے لیے لوبان پر 1000 مرتبہ پڑھ کر اس کا دھواں مریض پر پھونک دیا جائے تو وہ بحکم خدا تعالی اور اس درود اسم اعظم کی برکت سے فوراً شفا یاب ہو جاتا ہے. جسمانی بیماریوں مثلاً سر درد، بخار، آشوب چشم، آنکھوں کے امراض، آدھے سر کے درد کے مریض پر عرق گلاب لے کر 7 مرتبہ اس درود اسم اعظم کو پڑھو اور ہر مرتبہ سورۃ فاتحہ بھی ساتھ پڑھ کر بیمار کے سر پر عرق گلاب کی مالش کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی وقت شفا مل جاتی ہے. اور لا علاج بیماریوں میں بھی اس کو آزمائے. جو بیماری کہیں سے ٹھیک نہیں ہو رہی ہوگی وہ اس درود اسم اعظم سے ٹھیک ہو جائے گی. اور سادہ پانی پہ دم کر کے مریض کو وقتاً فوقتاً پلائیں، یا اگر ہو سکے تو ایک رومال پر دم کر کے مریض وہ رومال سر پر باندھ لے، تب بھی شفا یقینی ہوگی. اور کاروباری حضرات کے لیے تو جتنی اس کی تعریف کرو کم ہے کہ اس درود اسم اعظم کو لکھ کر دکان میں لٹکانے سے گاہک کھینچے چلے آتے ہیں. ہر شخص کا دل کھینچا چلا آئے گا. یہ شیخ نے لکھے ہیں فوائد، جن کا یہ درود ہے، جنہوں نے یہ درود لکھا. میں نے تو اس کو کسی اور مسئلے میں کسی کو پڑھنے کے لیے بتایا تھا تو اگلے دن اس کا مسئلہ حل ہو گیا تھا. تو شیخ اس کے فوائد لکھ رہے ہیں، انہوں نے آزمایا ہوا ہے اس کو کہ جو شخص لکھ کر اس کو اپنی دکان میں لٹکائے گا کسٹمر کھینچے چلے آئیں گے، ہر شخص کا دل اس کی جانب کھینچے گا، تجارت میں خوب نفع ہوگا، خیر و برکتیں اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھی جائیں گی. اور نیز جس خیر و برکت کی نیت سے بھی اسے پڑھیں گے وہ پوری ہو جائے گی. روب بڑھے گا، حسن و جمال، روب اور دبدبہ میں اضافہ ہوگا. کچھ لوگ چاہتے ہیں نا چہرہ نورانی ہو جائے، دانے ختم ہو جائیں، رنگ صاف ہو جائے. تو اس نیت سے بھی اگر آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو پورا فائدہ ملے گا. اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا خضر علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہو اور کسی چیز کو معلوم کرنا چاہو یا کوئی ایسا علم آپ حاصل کرنا چاہیں جس سے دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو، تو سوتے وقت 100 مرتبہ، یعنی جب آپ سونے لگیں اس سے پہلے 100 مرتبہ باوضو قبلہ رخ ہو کر مکمل توجہ اور حضور قلبی کے ساتھ پڑھیں. اور سر کے پاس کوئی خوشبو مثلاً عرق گلاب کے پھول یا موتیے کے پھول یا کوئی اچھی سی خوشبو لازمی پاس رکھیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت آپ کی روحانی صلاحیت کے مطابق آپ پر ظاہر ہوگی. اور جیسے جیسے آپ کی روحانی قوت میں اضافہ ہوگا، عالم ملکوت سے لے کر عالم ملکوت میں محض خیال میں ہی آپ کی روحانی سلطنت کی خوشی بڑھتی جائے گی اور سینوں کے عجیب و غریب راز اور علوم حاصل ہونے لگیں گے. اور جو شخص خالص اللہ اور اس کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خالص 40 دن اس طریقے سے پڑھے گا تو اس کے دل سے حکمت کے چشمے زبان پر جاری ہونے لگ جائیں گے اور وہ اہل کشف بن جائے گا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیوزات سے انوار قبولیت میں رنگا جائے گا
اور جو اسرار و رموز آنکھوں سے اوجھل ہیں وہ سامنے آ جائیں گے۔ تو لازم ہے کہ جو چیزیں آپ کو حاصل ہو آپ اس کو چھپائیں، لوگوں کو نہ بتائیں، رازوں کو نہ کریدیں، ورنہ یہ چیز آپ سے چھین لی جائے گی۔ یہ شیخ نے بالکل صاف لکھا ہوا ہے، اگر آپ لوگوں کو بتانا شروع کریں گے کہ میں نے کشف کی حالت میں یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا، یا مجھے یہ چیز ملی، تو پھر آپ سے یہ چیزیں چھین لی جائیں گی۔ درود پاک میں پڑھ کر بھی سنا رہا ہوں اور درود شریف کی تصویر بھی لگا رہا ہوں ساتھ۔ میرا جو رسالہ ہے خاص میں نے پہلے شمارے میں اس کو لکھا ہے، پورے رسالے کی زینت یہی ہے۔ اگر آپ کہیں نا رسالے کی جان کون سے مضمون میں ہے تو وہ درود اسم اعظم ہی ہے، کہ عنوان بھی میں نے یہی رکھا ہے کہ درود اسم اعظم پڑھیں اور فوری دعا قبول کروائیں۔ رسالے میں لکھا ہوا ہے، رسالے سے دیکھ کر بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، یاد کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ اسم اعظم چاہتے ہیں نا تو آپ کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے، آپ لفظوں کو صحیح پڑھیں۔ لفظ صحیح نہیں پڑھیں گے، تلفظ ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کو فائدہ نہیں ملے گا۔ لہٰذا پڑھ بھی رہا ہوں اور تصویر بھی لگا رہا ہوں، اٹیچ کر رہا ہوں۔ اب بھی اگر آپ کہیں نا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو پھر میرا نہیں خیال کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے۔ درود شریف سنیے۔ اللہم انی اسألک باسمک الاعظم المکتوب من نور وجہک الاعلی المعبد الدائم الباقی المخلد فی قلب نبیک ورسولک محمد واسألک باسمک الاعظم الواحد بوحدۃ الاحد المتعالی عن وحدۃ الکم والعدد المقدس عن کل احد وبحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تصلی علی سیدنا محمد سر حیات الوجود والسبب الاعظم لکل موجود صلاة تثبت فی قلب الایمان وتحفظنی القرآن وتفہمنی منہ الآیات وتفتح لی بها نور الجنات ونور النعیم ونور النظر الی وجہک الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ترجمہ اس کا سنا دیتا ہوں۔ الہی میں آپ سے آپ کے بڑے نام کے ذریعے سوال کرتا ہوں۔ اب دیکھیں کتنی بات لکھی ہوئی ہے اسرار و رموز والی، کہ الہی میں آپ سے آپ کے بڑے نام کے ذریعے سوال کرتا ہوں، جسے آپ کی بڑی ذات کے نور سے لکھا گیا ہے، کہ جو دائمی ہے اور ہمیشہ رہنے والوں میں ہمیشہ باقی ہے، تیرے نبی و رسول کے دل میں۔ اور میں تجھے سے سوال کرتا ہوں تیرے بڑے نام کے ذریعے جو ایک کی یکتائی سے ایک ہے، مقدار اور گنتی کی اکائی سے بلند تر ہے، اور ہر ایک سے پاک، اور بسم اللہ کے وسیلے سے اور سورۃ اخلاص کے وسیلے سے، جیسے میں نے سورۃ اخلاص پوری پڑھی ہے تو میں آپ کو شارٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ بسم اللہ کے وسیلے سے اور سورۃ اخلاص کے وسیلے سے تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، جو وجود یعنی ہونے کی زندگی کا راز ہے، ہر موجود کے لیے بڑا سبب ہے۔ ایسا درود جو میرے دل میں ایمان پیدا کرے اور مجھے قرآن زبانی یاد کروائے اور مجھے قرآن کا مفہوم سمجھا دے، اور جس سے تو میرے لیے نیکیوں اور نعمتوں کا نور کھول دے اور اپنی ذات کو دیکھنے والا نور کھول دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور صحابہ کرام پر درود و سلام ہو۔ تو میرے عزیزوں، آپ نے اس درود کے فوائد بھی سنے، درود بھی سنا اور درود کا ترجمہ بھی سنا۔ مجھے قوی امید ہے کہ آپ اس کو ہمیشہ اچھے کاموں کے لیے پڑھیں گے، اور جب بھی پڑھیں میرے لیے لازمی دعا کریں کہ اللہ پاک اس درود پاک کی برکت سے میرے لیے درود شریف کا رستہ آسان کر دے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔